والے دونوں پر اللہ کی لعنت، اس کے رسول کی لعنت، اس کے فرشتوں کی لعنت، اور عورت کا سر سے لے کر پاؤں تک سطر ہے، اتنی اجازت ہے کہ ہتھیلی اور پاؤں جو ہے پنجے کھول سکتے ہیں، اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ نہ دکھائیں، اصل یہ ہے کہ نہ دکھایا جائے بات، سر خصوصاً بال سطر میں شامل ہے، گھر میں جو ہے یہ عام طور پر بحثیاتی کی جاتی ہے، اور یہ میرے دوستوں سب سے بڑی شروع ہوتی ہے یہاں سے، تمام خواہشات کی بے حیائی اور یانیت سے، اور انسان کی نفسیات سے اللہ تعالیٰ واقف ہیں، اس کے نیچر کو جانتے ہیں، اس کو بے حیائی اور یانیت کی برائی بیان کرنے کے لیے قرآن مجید نے بار بار شیطان کی دشمنی کا ذکر کیا ہے اللہ میں، پورے واقعے سے جو ہے لوگوں کو خبردار کیا ہے، ان شیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس سے دشمنی بنائے رکھنا۔ قرآن مجید نے اس دشمنی کا ایک واقعہ لکھا ہے، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ یخرج عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم وقبیلہ من حیث لا ترونہم۔ اے آدم کی اولاد، ذرا خیال رکھنا یہ شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے، اس طرح تمہارے ماں باپ آدم و حوا کو اس نے جنت میں فتنے میں ڈال دیا تھا کہ انہیں وہ ممنوع شجر ممنوع کھلوا دیا تھا، کدارہ کھلوا دیا تھا، اور اس کی وجہ سے کیا ہوا تھا کہ ان کا لباس اتار دیا تھا تاکہ ان کی سطر دکھا، یعنی کسی کو یہ بتایا جائے کہ تمہارا پشتینی دشمن ہے، تمہارے باپ دادوں کے ساتھ اس نے یہ کرا تھا کہ انہیں ننگا کرا دیا تھا بھرے بازار میں، کہتے نہیں، تو پھر آدمی اس کے پرچھائی سے بھی بچتا ہے۔ تو یہ شیطان اتنا ہے، اور اس کی سب سے بڑی دشمنی یہ ہوئی تھی کہ آپ کے ابا جان حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا، اس وقت ننگا کر کے نکلوایا۔ اس سے بات ہوتی ہے کہ شیطان کی چار انسان کے ساتھ دشمنی کی سب سے بڑی چیز ہے، سب سے پہلا ہتھیار ہے، اور سب سے پہلا داؤ ہے کہ وہ اگر انسان کو ننگا کرا دے، اور یانیت بے حیائی، جب وہ سطر دیکھنے اور دکھانے پر روانہ ہو جائے تو سمجھو کہ بھائی ابھی شیطان کا چیلا ہو گیا، حزب اللہ کے راستے سے نکلنا چاہ رہا ہے، حزب شیطان کے بارے میں آ رہا ہے۔ سب سے بڑا جو ہے اس پر ہمارے یہاں یہ ہو گیا ہے کہ وہ اسلام نے سطر کو چھپانے کا حکم دیا، خصوصاً عورت کو، عورت کے معنی یہ ہے چھپانے کی چیز، یہ شیطان کا دھوکہ ہو گیا، زہر اثر کر جائے کسی پر تو میٹھا کڑوا میٹھا لگنے لگتا ہے، وہ جو آخری ذرے کی ذلت کی چیز ہے، ذلت کی بات ہے، عریانیت اور بے حیائی، وہ انسان کو بھلی معلوم ہونے لگی آج کل، یہ ہو گیا ہے بہت زیادہ کا زہر ہمیں اتنا ہو گیا کہ میٹھا کڑوا میٹھا لگنے لگا ہے۔ انسان عورت کی کتنی بڑی ذلت ہے اس عریانیت میں اور حیائی میں، اچھی جس نے ڈالی نظر پوری ڈالی۔ ہماری بہن آمنہ نام کی چند دن پہلے نام بھول گیا، ہماری بچی جاٹ خاندان سے تعلق ہے، بہت شرعی پردہ کرتی ہے، وہ اس سے پوچھا کہ کیا کیسا پردے میں آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ مجھے حیرت ہوتی ہے ان مسلمان عورتوں پر کہ وہ پردہ نہیں کرتی۔ سچی بات یہ ہے، سنا ہے کہ عورت اپنے وہ کہنے لگی کہ یہ مشہور ہے کہ عورت اپنے اوپر پڑنے والی نگاہ کو پہچان لیتی ہے۔ مجھے تو اپنے قریبی رشتے دار بھی جب مجھے دیکھتے تھے اسلام آنے سے پہلے جب پردہ رہتی تھی تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ یہ لوگ میرے کپڑے اتار کر میری عزت لوٹنے کے لیے مجھے دیکھ رہے ہیں۔ پھر اللہ نے مجھ پر احسان کیا کہ ایمان ادا کیا، مجھے اس عذاب سے نجات ملتے۔ وہ لوگ جن کی پیروی کر کے ہم لوگ سمجھ رہے ہیں کہ باہر نکال دیا عورت کو، پردے سے باہر نکال دیا ہے تو یہ ہو گیا ہے، ہم نے اس کی عزت بڑھا دی ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں آپ دفتروں میں جائیں گے، سڑکوں میں پھریں گی، یوں کریں گی تو اچھا لگے گا۔ اور کبھی اکثر مسلم اور خواتین اس کا وہ کرتی ہے۔ ایک جگہ وہاں نوئیڈا میں وہ ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ کے انہوں نے ویمنس رائٹ اور اسلام پر ایک جو ہے بہت بڑا پروگرام کیا نوئیڈا میں براد گھر میں، تو میں بات کر رہا تھا، بات کرنے کے بعد وہ ایک مسلم خاتون کھڑی ہوئی، آپ کیسے کہہ رہے ہیں اسلام نے عورتوں کو برابر کام دیا ہے، عورتوں کو دفتر میں جانے اور یہ کرنے اور یہ کرنے کے سلسلے میں منع کیا ہے، باہر بازاروں میں جانے کے لیے کیا ہے، مردوں کی جانا وشالے چلنے کے لیے منع کیا ہے۔ میں نے کہا میں نے ایک بات بتائیے، آپ کو جو ہے گائے گاڑی میں جڑی ہوئی کیسی لگے گی؟ کہا کہ بہت
बुरी लगती है, लगेगी जब जुड़ जाए तो कभी जोड़ा नहीं जाता, लेकिन बहुत ताकतवर होगा। मैंने कहा गाय तो गाड़ी में जुड़ती है, आपको अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो लड़की प्यारी मासूम लड़की जो उसकी उम्र भी अभी तक बड़ी नहीं हुई है, वो जो है यार हॉस्टल बनकर प्रणाली में जुड़ती है और सब उस्मत की को दांव पर लगाकर मर्दों की जो है शहानी निगाम की तस्वीर नजरिया बनती है, वो आपको अच्छी लगती है। मेरे उसके याद से बहुत सारे आई ऑफिसर को उन्होंने बुलाया। एक जोड़े को मैं जानता था कि वो उनके जो शोहर वो भी आई थे, वो यूपी में नोएडा में पोस्टेड थे, और जो इसकी मिसेस थी वो यहाँ दिल्ली में पोस्टेड थी, वो सेक्रेटरी थी दिल्ली यानी सेंट्रल गवर्नमेंट में, और वो यूपी गवर्नमेंट में थी, वो है वो डीएम के पोस्ट पर थी। तो मैंने उनसे पूछा कि दोनों हजरात ये आई ऑफिसर हैं और ये जो मैडम है इनका डेजिग्नेशन ज्यादा है, तनख्वाह भी ज्यादा कमाती है, पैसे ज्यादा कमाती है, इतना से ऐसे वक्त में घर पहुंचे कि खूब बीमार होकर खाना बनाकर चला गया, और कोई खाना लगाने वाला भी नहीं है, और नौकर भी किसी वजह से अचानक एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया और चला गया है। अब खाना लगाना दफ्तर से दोनों पहुंचे वक्त पर, पैसे कमाती है मैडम भी आता, अब ये सर कम पैसे कमाते हैं, इनका होता भी कम है, तो खाना कौन लगाएगा? तो उनका मैडम लगाएंगे। मैंने कहा सिर्फ नाजुक औरत पर दादा ने उसके वफार, उसकी इज्जत को, उसकी अजमत को थोड़ा किया है, उसको घर की मालिका बनाया है, ये बाहर काम करके आएगी, मर्दों के इशारों से घर में भी काम करेगी। मैंने कहा ये सबसे मर्दों ने बड़ी होशियारी की है, ये जो है अपना बोल से डालकर उसकी कमाई हराम की खाने के सिलसिले में और औरतों को बाहर देता है। जो लोग जरा सलीम तबाह है, गुरबा चौक, महलाई गुरबा चौक का नाम सुना होगा आपने, पूरी ऐसे तार की गलती छोड़कर उन्होंने गुरबा चौक फाउंडेशन और फैमिली वेलफेयर कायम किया है। उसकी वेबसाइट देखिए आप, उसमें उन्होंने लिखा है कि 10 बहुत बड़ी तादाद उन्होंने खातन को फाउंडेशन में जोड़ा है कि मगरिब ने औरत को घर से निकाल कर जरा चंद टके उनसे कमाने के ऊपर उनके ऊपर सुधार बढ़ गया है, पूरी फैमिली सिस्टम खानदानी निजाम नरम हो गया। हमने तय किया है कि अपनी बहनों को घर में उनकी इज्जत के मकाम पर पहुंचाकर हम लोग दम लेंगे। हमारे साथ 30 लाख औरतें, बहुत हमारे मेरे साथ है, 30 लाख औरतों ने जो है घर में रहना के सिलसिले में हमसे ऐड किया। जरूरत पड़े तो जाने की इजाजत है, लेकिन शरई दावतों के साथ ये आया ही ना हो, शर्मी ना हो, याद करता हो, शरीयत में ये नहीं है इल्म के और वो सब चीजों के जो है फजाइल मर्दों के लिए जो है वही औरतों के लिए किसी सिलसिले में किसके लिए रखा गया है। तो ये बेहयाई, बेपर्दगी, सुतन ये जो है ये बुनियादी जड़, मतलब देखना और दिखाना, नजर डालना नजर पड़वाना, दोनों चीजें जो है शरीयत ने हराम करा दी है। ये बेहयाई की वजह से वो जिना तक बात पहुंची, इस्लाम ने जो है उसका इंतजाम किया। हम समझ रहे हैं कि जरा तरक्की याफ्ता हो जाएंगे तो ये होगा वो होगा, तो सैयद ने इस्लाम को किया तो मैं था कि जो लोग जरा सलीम तबाह हैं और एक बड़ी तादाद अल्हम्दुलिल्लाह मगरिब में औरतों की इस्लाम ने इस्लाम के पर्दे के हुक्म की अजमत की वजह से आ रही है। कबला सुरैया आप जानते हैं, कबला दास ने उन्होंने इस्लाम भूल किया, तो मैंने हिंदुस्तान टाइम्स में करने में उनका इंटरव्यू पढ़ा था कि आपको किस चीज ने मुतासर किया था। इस्लाम ने पर्दे का और देकर औरत को की अजमत इज्जत की इबादत का जो इंतजाम किया है उसमें मेरे दिल को जो है घेर कर दिया, इस्लाम की तरफ आ गई। अभी पिछले दिनों में जो है अखबार में एक इंटरव्यू छपा था, हिंदुस्तान में वीमेंस हॉकी की जो सेंटर फॉरवर्ड खिलाड़ी की फ्री थी, वीमेंस हॉकी जो है हमारे यहाँ जनरल की उसकी वो सेंटर फॉरवर्ड खिलाड़ी फ्री थी नाम था उनका। यही जटखोड़े गांव है नरेला बाग के पास में, एक ऐसा बस्ती है जहाँ जो है वो 600-700 मौलाजाट जमींदार मुसलमान मुर्तद हो गए इस्लाम के नाम से छेड़ने लगे। वो डेनमार्क गई और डेनमार्क में वहां उन्होंने देखा कि वो वहां की हॉकी की खिलाड़ी, इन्होंने बताया कि मुसलमान लड़के से ताल्लुकात में उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है और पर्दा बुर्का ओढ़ने लगी है। इन्हें बड़ी जरूरी लड़कियां आती कम है हॉकी में, और इतनी शानदार खिलाड़ी दुनिया की है, वो छोड़ के चली गई है तो उससे मिलने के लिए
وہ جنازے میں جا رہی تھی، دستانے پہن رکھے ہیں، موزے پہن رکھے تھے، برقع اڑا کر، کیا تم نے بھولیا بنا رکھا ہے، تمہارا دم نہیں گھٹتا، کوئی شرم نہیں ہوتا، اس میں سانس اٹھتا نہیں. اور کیا ایک جنازے میں جا رہی تھی، ریٹی ہو کہ ہاں مجھے بہت پسند ہے تمہارا کھیل اور میں تو تم سے بات کرنا چاہتی ہوں، میرے یہاں ڈنر پر یا اس پر آ جاؤ تو لنچ پر. اچھا 2 دن تو میرا میچ ہے، پرسوں پرسوں میں آ جاؤں. وہ پہنچی تو انہوں نے کہا تم نے کیا بھولیا بنایا ہے، مرد کے جو پاکستانی لڑکے کے عشق میں تم نے اپنا اتنا قید ہو گئی. پاکستانی لڑکے کے عشق میں نہیں، اس کا تو احسان ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد اس نے مجھے قبول کر لیا ہے. احسان ہے، اصل میں نے اسلام کے پردے کی محبت میں اسلام قبول کیا. کیسی بات کر رہی ہوں؟ اچھا میں تم سے کہتی ہوں میں کہ ذرا یہ برقع اڑو. برقع اڑایا، دستانے مجھے پہنا ہے کہ ذرا اس گلی میں تو ادھر سے ادھر 3 چکر لگا. اور اس کے بعد کیا تھا، کہتی ہے ان کا نام اب افریقہ ہے کہ وہ 2-3 دن پہلے میچ کے دوران میرے کوچ نے چٹکی بھر دی مجھے ایسی جگہ. میں بالکل مجھے اچھا نہیں لگا اور میں نے بہت زیادہ احتجاج کیا تو ہماری ساتھی کھلاڑی تھی. آج کل کے زمانے میں کسی بات کو تم اتنا بڑا بنا رہی ہو مگر میرے دل میں چھپ گئی ہو، میری عزت ایک بار محفوظ رہی. اب یہ برقع پہن کر میں نے اپنا قد اپنی عزت اتنی بڑی ہوئی محسوس کی کہ میں بیان نہیں کیا. ارے واہ کیا، ارے واہ اسلام. میں بار بار یہ کہتی ہوں کہ اسلام نے دیا ہے پڑھنا چاہیے، اسلام کو کرنا چاہیے. پھر وہ وہاں سے انہوں نے کچھ کتابیں دی اور بعد میں وہ پڑھتی رہی. اسلام فون کیا اور انہوں نے میرے پاس آ کر دیکھی کرنا پڑا. میں نے ان کا افریقہ نام رکھا. کافی دنوں سے وہ جو ہے انٹرویو کسی لڑکی کا اور اس کا اس میں سوال میں نہیں آیا تھا تو میں نے کہا، میں انہیں فون کیا بیٹا تم سے تمہاری بہن سے بات کریں گی تو اس کے فائدے کے لیے سندر آیا. تو میں گھر سے نکل رہا تھا اور وہ بھی برقعے میں، دستانے کالے دستانے موزے پہنے ہوئے خاتون اندر گئی. میں نے اپنی بچی سے پوچھا کون ہے، انہوں نے کہا کہ وہ پریتی ہے. ناراض ہو گئی، اسلام تم بھی شرکیہ نام لوگ یاد کر رہی ہو، آپ کا اتنا پیارا نام ہے. مادر کہاں سے آئی ہو کہ میں گھر میں رہ رہی ہوں. میں نے اپنے والد سے کہہ دیا میں اسلامی قانون کے ساتھ رہوں گی اور شرعی پردے کے ساتھ رہوں گی. گھر میں رہتی ہوں میں شرعی پردہ ہوتا ہے. لوگوں نے شروع میں دباؤ دیا، بعد میں سمجھایا اور پھر قبول کر لیا. تو کیا یار مقام پہ یہ وہیں جو ہے شرعی پردے کی بات سنی تو مجھے کچھ دیندار لوگوں کے جملے کھانا میں یاد آئے جو گنگنا دوسرے کہا مجھ سے بات کہی کہ فلاں جگہ پر ہم لوگ اپنی ذلت کو ایسا سیر آلود ہو گیا ہے مزاج، سوچیں کہ ہم لوگ جو ہے اپنی ذلت کو عزت سمجھ جائیں گے. یہ صورت حال ہو گئی ہماری.